عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت دوبارہ ہوگا۔ اب ان حدیثوں کو سنیے جن میں بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر اتریں گے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی وہ اللہ جو اکیلے ہیں اور جن کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کی عبادت کی طرف سب کو بلائیں گے۔ صحیح بخاری جسے ساری امت نے قبول کیا ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب ذکر الانبیاء میں یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، عادل حاکم بن کر صلیب یعنی کراس کو توڑیں گے، خنزیر یعنی سور کو قتل کریں گے، اور جزیہ یعنی ٹیکس ہٹائیں گے۔ مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ اسے کوئی لینا پسند نہ کرے گا، ایک سجدہ کر لینا دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے محبوب تر ہوگا۔ اس حدیث کو بیان فرما کر راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بطور شہادت قرآن کے اسی آیت وَإِن مِّن کے آخری تک تلاوت کی۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اور سند سے یہی روایت بخاری اور مسلم میں مروی ہے۔ اس میں ہے کہ سجدہ اس وقت فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، اور اس آیت کی تلاوت میں قبل موتہ کے بعد یہ فرمان بھی ہے کہ قبل موت عیسی ابن مریم، پھر اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا 3 مرتبہ دہرانا بھی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرے پر یا دونوں پر لبیک کہیں گے میدان فج روحا میں۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے۔ مسند احمد کی دوسری حدیث میں ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے، سور کو قتل کریں گے، کراس کو مٹائیں گے، نماز با جماعت ہوگی، اور مال راہ الہی میں اس قدر کثرت سے دیا جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ خراج چھوڑ دیں گے، روحا نامی جگہ میں جائیں گے اور وہاں حج یا عمرہ کریں گے یا دونوں ایک ساتھ کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی، لیکن آپ کے شاگرد حنظلہ کا خیال ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے آپ پر ایمان لائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب حدیث کے ہی الفاظ ہیں یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اپنے۔ صحیح بخاری میں ہے، اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے درمیان مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں، مائیں جدا جدا اور دین ایک۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے زیادہ نزدیک تر میں ہوں، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، یقیناً وہ اترنے والے ہیں، پس تم انہیں پہچان لو۔ درمیانہ قد ہے، سرخ سفید رنگ ہے، 2 معصفر یعنی پیلے رنگ کے کپڑے اوڑھے اور باندھے ہوئے ہوں گے، ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اگرچہ تری نہ پہنچی ہو۔ صلیب توڑیں گے یعنی کراس، خنزیر یعنی سور کو قتل کریں گے، جزیہ یعنی ٹیکس قبول نہ کریں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ ان کے زمانے میں تمام ملتیں مٹ جائیں گی، صرف اسلام ہی اسلام رہے گا۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے، پھر زمین پر امانت واقع ہوگی، یہاں تک کہ کالے ناگ اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے چگتے پھریں گے، اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے، انہیں وہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ 40 برس تک ٹھہریں گے، پھر فوت ہوں گے، اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے جنازے کی نماز ادا کریں گے۔ ابن جریر کی اسی روایت میں ہے، آپ لوگوں سے اسلام پر جہاد کریں گے۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں بھی ہے، اور روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ قریب تر اے لوگو عیسیٰ علیہ السلام سے دنیا اور آخرت میں ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک رومی اعماق یا دابق میں نہ اتریں اور ان کے مقابلے کے لیے مدینے سے مسلمانوں کا لشکر نہ جائے، جو اس وقت تمام زمین کے لوگوں سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے۔ جب صفیں بند جائیں گی تو رومی کہیں گے، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم میں سے جو دین بدل کر تم میں جا ملے ہیں ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں، تم درمیان سے ہٹ جاؤ۔ لیکن مسلمان کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے کمزور بھائیوں کو تمہارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ لڑائی شروع ہوگی، مسلمانوں کے اس لشکر کا تہائی حصہ تو شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوگا، ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہ فرمائیں گے، اور تہائی حصہ شہید ہو جائے گا، جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہیں، لیکن آخری تہائی حصہ فتح حاصل کر لے گا
اور رومیوں پر غالب آ جائے گا۔ یہ پھر کسی فتنے میں نہ پڑیں گے، قسطنطینیہ کو فتح کریں گے۔ ابھی تو وہ اپنی تلواریں زیتون میں لٹکائے ہوئے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، جو شیطان چیخ کر کہے گا کہ تمہارے بال بچوں میں دجال آ گیا ہے۔ اس کے اس جھوٹ کو سچ جان کر مسلمان یہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، ملک شام میں پہنچیں گے، دشمنوں سے جنگ آزما ہونے کے لیے صفیں ٹھیک ٹھاک کر رہے ہوں گے کہ دوسری جانب نماز کی اقامت ہوگی، اور عیسی ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، ان کی امامت کرائیں گے۔ جب دشمن رب انہیں دیکھے گا یعنی دجال، تو اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے یوں ہی چھوڑ دیں تب بھی وہ گھلتے گھلتے ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائیں گے، اور آپ اپنے حربے یعنی ہتھیار پر اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ مسند احمد ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپس میں قیامت کی نسبت بات چیت ہونے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی لا علمی ظاہر کی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس قیامت کی گھڑی کے آنے کا ٹھیک وقت تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، مجھ سے میرے رب نے جو عہد لیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلے گا، اس کے ہمراہ 2 شاخیں ہوں گی، مجھے دیکھ کر اس طرح پگھلنے لگے گا کہ جس طرح سیسا پگھلتا ہے، بس اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کریں گے۔ جب وہ مجھے دیکھ لے گا، یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی بولنے لگیں گے کہ اے مسلمان، یہاں میرے پیچھے ایک کافر ہے، آ اور اسے قتل کر۔ پس اللہ تعالیٰ ان سب کو غارت کر دیں گے، اور لوگ امن و امان کے ساتھ اپنے اپنے وطن اور شہروں کو لوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف سے چڑھ دوڑیں گے، تمام شہروں کو روند لیں گے، جس چیز پر گزر ہوگا اسے ہلاک کر دیں گے، جس پانی کے پاس سے گزریں گے پی جائیں گے۔ لوگ پھر لوٹ کر میرے پاس آئیں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ فنا کر دیں گے، لیکن ان کے مردہ جسموں سے ہوا بگڑ جائے گی، بدبو پھیل جائے گی، پھر مینا یعنی بارش برسے گی، اس قدر کہ ان کی تمام لاشوں کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔ بس اس وقت قیامت کی اس طرح آمد ہوگی جس طرح پورے دن کی حاملہ عورت ہو کہ اس کے گھر والے نہیں جانتے کہ صبح کو بچہ ہو جائے گا یا شام کو ہو جائے، رات کو پیدا ہو یا دن کو۔ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی گھڑی اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری اے مسلمانوں جنگ نہ ہو لے گی، اور وہ پتھر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھیں گے جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ اسی حدیث کے مثل ایک حدیث نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اسے بھی ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے بلند و پست کیا کہ ہم سمجھے کہیں مدینے کے نخلستان میں موجود نہ ہو۔ پھر جب ہم لوٹ کر آپ کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ نے جان لیا اور دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ ہم نے بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا، دجال کے علاوہ مجھے تو تم پر اور اس سے بھی بڑھ کر خوف ہے۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کو بناتا ہوں۔ دجال کی علامت یہ ہوگی کہ وہ جوان ہوگا، آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی، بس یوں سمجھ لو عبد العزیٰ ابن قطن کی طرح ہوگا۔ تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ ملک شام و عراق کے درمیانی گوشے سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، خوب ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، وہ دجال کتنی مدت رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن جمعے کے برابر، اور باقی دن تمہارے معمول کے دنوں کی طرح۔ پھر ہم نے دریافت کی کہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا
کیا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ اندازہ کر لو۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں۔ ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا، وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان پر بارش ہوگی، زمین سے کھیتی اور پھل اگیں گے، ان کے جانور تر و تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور اس کا انکار کر دے گی، یہ وہاں سے واپس ہوگا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا۔ وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ، تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ یہ ایک نوجوان کو بلائے گا، اسے قتل کرے گا اور اس کے ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو۔ پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ وہ ملک شام کے شہر دمشق کے سفید شرقی مینارے کے پاس 2 چادریں اوڑھے باندھے 2 فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب جھکائیں گے تو مثل موتیوں کے وہ قطرے لڑکیں گے۔ جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا، اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے گی۔ آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد کے پاس اسے قتل کریں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو تم میرے ان خاص بندوں کو طور نامی پہاڑ کی طرف لے جاؤ۔ یاجوج و ماجوج کا تذکرہ۔ پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آ جائیں گے۔ بحیرہ طبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج 100 دینار محبوب ہیں۔ اب آپ علیہ السلام یعنی عیسیٰ اور مؤمن اللہ سے دعائیں اور التجائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دیں گے، جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم فنا ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی یعنی یاجوج و ماجوج کی لاشوں سے اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہیں گے ڈال آئیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دھلا کر ہتیلی جیسی ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل نکال اور اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائیں گے جو تمام ایماندار مرد عورتوں کی بغل تلے سے نکل جائے گی، اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی، یعنی وہ مر جائیں گے، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح دھینگا مشتی میں مشغول ہو جائیں گے۔ ان پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ روایت صحیح مسلم، مسند احمد، نیز ابی داؤد، ترمذی وغیرہ میں ہے۔ مسند احمد میں بھی ایک ایسی ہی حدیث ہے، اسے ہم سورہ انبیاء کی آیت حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج کی تفسیر میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے جو مجھے پہنچی ہے کہ آپ فرماتے ہیں قیامت یہاں تک آ جائے گی۔ آپ نے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہہ کر فرمایا، میرا تو اب جی چاہتا ہے کہ تمہیں اب کوئی حدیث ہی نہ سناؤں۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ کچھ زمانے کے بعد تم بڑے بڑے امر دیکھو گے، بیت اللہ جلا دیا جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا وغیرہ۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال نکلے گا اور میری امت میں 40 تک ٹھہرے گا، مجھے معلوم نہیں کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ آپ کی صورت مثل عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہے۔
آپ دجال کو تلاش کر کے قتل کریں گے، پھر 7 سال لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو میں کچھ عداوت نہ ہوگی، پھر ایک ٹھنڈی ہوا ملک شام کی طرف سے چلے گی اور سب ایمان والوں کو فوت کر دے گی۔ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا، اگرچہ وہ کسی پہاڑ کے غار میں ہو، وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، جو پرندوں جیسے ہلکے اور درندوں جیسے دماغوں والے ہوں گے۔ اچھائی برائی کی کوئی تمیز ان میں نہ ہوگی۔ شیطان ان کے پاس انسانی صورت میں آ کر انہیں بت پرستی کی طرف مائل کر دے گا، لیکن ان کی اس حالت میں بھی ان کی روزیوں کے دروازے ان پر کھلے ہوئے ہوں گے اور زندگی با آرام گزر رہی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا جس سے لوگ گرنے پڑنے لگیں گے۔ ایک شخص جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے ان کا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا، سب سے پہلے سور کی آواز اس کے کان میں پڑے گی، جس سے یہ اور تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ غرض کے سب کے فنا ہو چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ مینا برسائیں گے جو مثل شبنم کے یا مثل سائے کے ہوگا۔ اس سے دوبارہ جسم پیدا ہوں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب کے سب جی اٹھیں گے۔ پھر کہا جائے گا، لوگو اپنے رب کی طرف چلو۔ فرشتوں سے کہا جائے گا، انہیں ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا جائے گا، جہنم کا حصہ نکالو۔ پوچھا جائے گا، کتنوں سے کتنے؟ جواب ملے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ یہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور یہی دن ہے جس میں پنڈلی کھولی جائے گی۔ مسند احمد میں ہے، ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے پاس یا لد کی جانب مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ ترمذی میں باب لد ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے چند اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام لیے ہیں کہ ان سے بھی اس باب کی احادیث مروی ہیں۔ تو اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں دجال کا مسیح علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہونا مذکور ہے۔ صرف دجال کے ذکر کی احادیث تو بے شمار ہیں جنہیں جمع کرنا سخت دشوار ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عرفے سے آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک مجمع کے پاس سے گزرے۔ اس وقت وہاں قیامت کے ذکر اذکار ہو رہے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا، جب تک 10 باتیں نہ ہو لیں قیامت قائم نہ ہوگی۔ آفتاب کا مغرب کی جانب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دابۃ الارض کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا آنا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، دجال کا آنا، 3 جگہ زمین کا دھس جانا، شرق میں، غرب میں اور جزیرہ عرب میں، اور مقام عدن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر ایک جا کر دے گی۔ وہ شب باشی بھی انہی کے ساتھ کرے گی، اور جب دوپہر کو وہ آرام کریں گے یہ آگ ان کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ حدیث مسلم اور سنن میں بھی ہے، اور حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے، واللہ اعلم۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ متواتر احادیث جو ابو ہریرہ ابن مسعود، عثمان ابن ابی العاص، ابو امامہ، نواس ابن سمعان، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم، نیز مجمع ابن جاریہ، ابو شریحہ اور حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ یہ صاف دلالت کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ساتھ ہی ان میں یہ بھی بیان ہے کہ کس طرح اتریں گے اور کہاں اتریں گے اور کس وقت اتریں گے۔ یعنی صبح کی نماز کی اقامت کے وقت شام کے شہر دمشق کے شرقی مینارے پر اتریں گے۔ اس زمانے میں یعنی 741 ہجری میں جامع اموی کا مینار سفید پتھر سے بہت مضبوط بنایا گیا ہے، اس لیے کہ آگ کے صدمے سے یہ جل گیا تھا، اور یہ آگ لگانے والے غالباً ملعون عیسائی تھے۔ کیا عجب کہ یہی وہ مینارہ ہو جس پر مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، اور خنزیروں یعنی سوروں کو قتل کریں گے، صلیبوں یعنی کراسز کو توڑ دیں گے، جزیے یعنی ٹیکس کو ہٹا دیں گے، اور سوائے دین اسلام کے اور دین قبول نہ فرمائیں گے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں گزر چکی ہیں جن میں پیغمبر صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور اسے ثابت بتلایا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تمام شک و شبے ہٹ جائیں گے اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے ماتحت اسلام قبول کر لیں گے، جیسے اس آیت میں ہے اور جیسے فرمان ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ ایک قراءت میں لَعَلَمٌ ہے، یعنی مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کا ایک زبردست نشان ہے، یعنی قرب قیامت کا، اس لیے کہ آپ دجال کے آ چکنے کے بعد تشریف لائیں گے، اسے قتل کریں گے، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ مہیا کیا ہو۔
یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ آپ ہی کے وقت میں یاجوج و ماجوج نکلیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہلاک کریں گے۔ قرآن کریم ان کے نکلنے کی بھی خبر دیتا ہے، فرمان ہے حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ۔ یعنی یاجوج و ماجوج کا نکلنا بھی قرب قیامت کی دلیل ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی صفتیں ملاحظہ ہوں۔ پہلے کی 2 حدیثوں میں آپ کی صفت گزر چکی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ درمیانہ قد صاف بالوں والے ہیں جیسے شنوعہ قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، وہ سرخ رنگ میانہ قد ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ابھی حمام سے نکلے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی میں نے دیکھا، بس وہ بالکل مجھ جیسے تھے۔ بخاری کی اور روایت میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے چکلے سینے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے جسم اور سیدھے بالوں والے تھے جیسے زط کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دجال کی شکل و صورت بھی بیان فرما دی ہے کہ اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، مجھے کعبے کے پاس خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک بہت گندمی رنگ والے جن کے سر کے پٹے دونوں مونڈوں تک تھے، صاف بالوں والے جن کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، 2 شخصوں کے مونڈوں پر ہاتھ رکھے طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں نے ان کے پیچھے ہی ایک شخص کو دیکھا جس کی داہنی آنکھ کانی تھی، ابن قطن سے بہت ملتا جلتا تھا، سخت الجھے ہوئے بال تھے، وہ بھی 2 شخصوں کے مونڈوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ مسیح الدجال ہے۔ بخاری کی اور روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سرخ رنگ کا نہیں بتلایا بلکہ آپ نے گندمی رنگ کا بتلایا ہے۔ پھر اوپر والی پوری حدیث ہے۔ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن قطن قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا جو جاہلیت میں مر چکا تھا۔ وہ حدیث بھی گزر چکی ہے جس میں یہ بیان ہے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد 40 سال رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور مسلمان آپ علیہ السلام کے جنازے کی نماز ادا کریں گے۔ ہاں، مسلم شریف کی حدیث میں یوں ہے کہ آپ علیہ السلام یہاں 7 سال رہیں گے، تو ممکن ہے کہ 40 سال کا فرمان اس مدت سمیت ہو جو آپ نے دنیا میں اپنے آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے گزاری ہے۔ جس وقت آپ اٹھائے گئے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی تھی، اور 7 سال اب آخری زمانے کے، تو پورے 40 سال ہو گئے۔ واللہ اعلم۔ بعض کا قول ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چڑھائے گئے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 1.5 سال کی تھی۔ یہ بالکل واہیہ اور دور کا قول ہے۔ ہاں، حافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ دمشق میں بعض سلف سے یہ بھی وارد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے، یعنی اس بات کے کہ اللہ کی رسالت آپ نے انہیں پہنچا دی تھی اور خود آپ نے اللہ کی عبودیت کا اقرار کیا تھا، جیسے سورہ مائدہ کے آخر میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ سے الحکیم تک ہے، یعنی آپ کی گواہی کا وہاں ذکر ہے اور اللہ کے سوال کا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں، ان کے ظلم کے باعث اور اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔
اور سود جس سے وہ منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، ان میں سے جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھے ہیں، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اے نبی اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بطور سزا حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حرمت قدری ہو، یعنی مقدرات الہی میں یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی کتاب کو بدل دیں، اس میں تحریف کر لیں اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیں، صرف اپنے تشدد اور اپنی سخت گیری کی وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ حرمت شرعی ہے، یعنی نزول تورات سے پہلے جو بعض چیزیں ان پر حلال تھیں، تورات کے اترنے کے وقت ان کی بعض بدکاریوں کی وجہ سے وہ حرام قرار دے دی گئیں، جیسے فرمان ہے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الآیہ، یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے ماسوا تمام طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ پھر تورات میں ان پر بعض چیزیں حرام کی گئیں، جیسے سورہ انعام میں فرمایا وعلی الذین ہادوا حرمنا الآیہ، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن دار جانور حرام کر دیا، اور گائے بکری کی چربی بھی جو الگ تھلگ ہو ہم نے ان پر حرام قرار دے دی، یہ اس لیے کہ یہ باغی، طاغی اور مخالف رسول اور اختلاف کرنے والے لوگ تھے۔ بس یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ ان کی ظلم و زیادتی کے باعث، خود اللہ کی راہ سے ہٹ کر دوسروں کو اس سے بھٹکانے کے باعث، جو ان کی پرانی عادت تھی، رسولوں کے دشمن بن جاتے تھے، انہیں قتل کر ڈالتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، اور طرح طرح کے ہیلے کر کے سود خوریاں کرتے تھے جو محض حرام تھیں۔ اور بھی جس طرح بن پڑتا لوگوں کے مال مار کھانے کی طاق میں لگے رہتے، اور اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ نے یہ کام حرام کیے ہیں، جرأت سے انہیں کر گزرتے تھے، اس باعث ان پر حلال چیزیں بھی بعض ہم نے حرام کر دیں۔ ان کفار کے لیے دردناک عذاب تیار ہیں، لیکن ان میں جو سچے دین والے اور پختہ علم والے ہیں، اس جملے کی تفسیر سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے، اور جو با ایمان ہیں یہ تو قرآن کو اور تمام پہلی کتابوں کو مانتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعید، زید ابن سعید، اسید ابن عبید رضی اللہ عنہم ہیں، جو اسلام میں آ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان چکے تھے۔ آگے کا جملہ والمقیمین الصلاۃ تمام ائمہ رحمہم اللہ کے قرآن میں اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مصحف میں اسی طرح ہے، لیکن بقول علامہ ابن جریر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے صحیفے میں والمقیمون الصلاۃ ہے۔ صحیح قرات اگلی ہی ہے۔ جن بعض لوگوں نے اسے کتابت کی غلطی بتایا ہے ان کا قول غلط ہے۔ بعض تو کہتے ہیں اس کے نصبی حالت مدح کی وجہ سے ہے، جیسے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین، اس میں ہے، اور کلام عرب میں اور شعروں میں برابر یہ قاعدہ موجود پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ عطف ہے اگلے جملے پر، یعنی بما انزل الیک وما انزل من قبلک پر ہے، یعنی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نماز کے قائم کرنے پر بھی ان کا ایمان ہے، یعنی اسے واجب و برحق مانتے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، یعنی ان کا قرآن پر اور اللہ کی کتابوں پر اور فرشتوں پر ایمان ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو پسند فرماتے ہیں، لیکن اس میں تأمل کی ضرورت ہے، واللہ اعلم۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی مال کی یا جان کی، اور دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ اور صرف اللہ ہی کو لائق عبادت جانتے ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی پر بھی یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہر بھلے برے عمل کی جزا سزا اس دن ملے گی۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم یعنی جنت دیں گے۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اے نبی اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا، یعنی بات کی۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غالب اور بڑے باحکمت ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعداد، ان کے درجات اور آسمانی کتابیں۔ محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب آیت یسألک اہل الکتاب سے عظیماً تک اتری اور یہودیوں کے برے اعمال کا آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کسی انسان پر اللہ نے کوئی اپنا کلام نازل نہیں فرمایا، نہ موسیٰ علیہ السلام پر، نہ عیسیٰ علیہ السلام پر، نہ کسی اور نبی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گوٹ لگائے بیٹھے تھے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا اور فرمایا کسی پر بھی نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آیت وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ نازل فرمائی، لیکن یہ قول تأمل طلب ہے، اس لیے کہ یہ آیت سورہ انعام میں ہے جو مکیہ ہے، اور سورہ نساء کی مندرجہ بالا آیت مدنیہ ہے جو ان کے رد میں ہے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ آسمان سے کوئی کتاب آپ اتار لائیں، جس کے جواب میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، پھر ان کے عیوب بیان فرمائے اور ان کی پہلی اور اب کی سیاہ کاریاں کھولیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی نازل فرمائی ہے جس طرح اور انبیاء علیہم السلام کی طرف۔ زبور اس کتاب کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام پر اتری تھی۔ ان انبیاء علیہم السلام کے قصے سورہ قصص کی تفسیر میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اس آیت یعنی مکی صورت کی آیت سے پہلے بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہو چکا ہے اور بہت سوں کا نہیں بھی ہوا۔ جن انبیاء علیہم السلام کے نام قرآن کے لفظوں میں آ گئے ہیں یہ ہیں آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داود، سلیمان، الیسع، زکریہ، عیسیٰ، یحییٰ، اور بقول اکثر مفسرین ذوالکفل، ایوب اور الیاس علیہم السلام، اور ان سب کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت سے ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے انبیاء اور مرسلین کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن اس باب کی تمام احادیث ضعیف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے خود اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا، یہ ان کی خاص صفت ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے۔ ایک شخص ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص اس جملے کو یوں پڑھتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی ہے۔ اس پر آپ بہت بگڑے اور فرمایا یہ کسی کافر نے پڑھا ہوگا۔ میں نے اعمش نے یحییٰ سے، یحییٰ نے عبد الرحمن نے علی سے، علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ غرض اس شخص کے معنوی و لفظی تحریف پر آپ اس قدر ناراض ہوئے، عجب یہ کوئی معتزلی ہو، اس لیے کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا نہ کسی اور سے۔ کسی معتزلی نے ایک بزرگ کے سامنے اس آیت کو اسی طرح پڑھا
تو انہوں نے اسے برا کہہ کر فرمایا، پھر اس آیت میں یہ بے ایمانی کیسے کرو گے جہاں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں تو یہ تعویل و تحریف نہ چلے گی۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو وہ سیاہ چونٹی کا اندھیری رات میں کسی صاف پتھر پر چلنا بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد صحیح نہیں، اور جو موقوفاً بقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ثابت ہو جائے تو بہت اچھی ہے۔ امام طبرانی کی معجم الاوسط میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 1,40,000 باتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیں، جو سب وصیتیں تھیں۔ پھر تو لوگوں کا کلام موسیٰ علیہ السلام سے سنا نہیں جاتا تھا، کیونکہ کانوں میں اللہ پاک کے کلام کی گونج تھی۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے، پھر اس میں انقطاع بھی ہے۔ ایک اثر ابن مردویہ وغیرہ میں ہے، لیکن اس کی سند میں ایک راوی فضل الرقاشی سخت ضعیف ہیں۔ کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تمام زبانوں سے سوا اپنے کلام کے، تو کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ آپ کا کلام ہے؟ فرمایا نہیں، اور نہ تو میرے کلام کی استقامت کر سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے رب، آپ کی مخلوق میں سے کسی کا کلام آپ کے کلام کے مشابہ ہے؟ فرمایا نہیں، سوائے سخت تر کڑاکے کے۔ یہ روایت بھی موقوف ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کعب رحمہ اللہ اگلی کتابوں سے روایت کیا کرتے تھے جن میں بنی اسرائیل کی حکایتیں ہر طرح کی صحیح اور غیر صحیح ہوتی ہیں۔ رسول ہی ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور اللہ کی رضامندی کے متلاشیوں کو جنتوں کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اور اللہ کے فرمان کا خلاف کرنے والوں اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو عذاب و سزا سے ڈراتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں جو نازل فرمائی ہیں اور اپنے رسول جو بھیجے ہیں اور ان سے اپنی مرضی نامرضی جو معلوم کرائی ہے، یہ اس لیے کہ کسی کو کوئی حجت یا کسی کا کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، جیسے اور آیت میں ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، یعنی اگر ہم انہیں اس سے پہلے ہی اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجے جو ہم ان کی باتیں مانتے اور اس ذلت و رسوائی سے بچ جاتے۔ اس جیسی یہ آیت بھی ہے جس میں فرمان ہے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ باغیرت کوئی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کو حرام کیا ہے، خواہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ، اور ایسا بھی کوئی نہیں جسے بنسبت اللہ تعالیٰ کے مدح زیادہ پسند ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خود اپنی مدح یعنی تعریف آپ کی ہے، اور کوئی ایسا نہیں جسے اللہ سے زیادہ عذر پسند ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ نے رسول بھیجے اور کتابیں اتاری۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جو کچھ آپ کی طرف اے نبی اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائیں گے۔
بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گئے ہیں، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے پیغمبر کی رسالت کے گواہ ہیں۔ چونکہ پچھلی آیتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت تھا اور آپ کی نبوت کے منکروں کا رد تھا، اس لیے یہاں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اے نبی آپ کو جھٹلائیں، آپ کی مخالفت کریں گے، لیکن اللہ خود ہی آپ کی رسالت کے گواہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو، فرقان حمید کو آپ پر نازل فرمایا ہے، جس کے پاس باطل پھٹک ہی نہیں سکتا۔ اس میں ان چیزوں کا علم ہے جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو مطلع فرمانا چاہا، یعنی دلیلیں، ہدایت اور فرقان، اور اللہ کی رضامندی اور ناراضی کے احکام، اور گزشتہ کی اور آئندہ کی خبریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس صفتیں جنہیں نہ تو کوئی نبی مرسل جانتے ہیں اور نہ کوئی مقرب فرشتے، بجز اللہ کے کہ وہ خود معلوم کرائے۔ جیسے ارشاد ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے۔ اور فرمان ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو گھیر نہیں سکتے۔ عطاء ابن صائب رحمہ اللہ جب ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ سے قرآن شریف پڑھ چکتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تم نے اللہ تعالیٰ کا علم لیا ہے، پس آج تم سے افضل کوئی نہیں بجز اس کے جو عمل میں تم سے بڑھ جائے۔ پھر آپ نے آیت انزلہ بعلمہ سے آخر تک پڑھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی شہادت یعنی گواہی کے ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کی شہادت بھی ہے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے، جو وحی آپ پر اتری ہے، وہ بالکل سچ اور سراسر حق ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، حق کی اتباع نہ کی، بلکہ اور لوگوں کو بھی رائے حق سے روکتے رہے، یہ صحیح راہ سے ہٹ گئے ہیں اور حقیقت سے الگ ہو گئے ہیں اور ہدایت سے کھو دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہماری آیتوں کے منکر ہیں، ہماری کتاب کو نہیں مانتے، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، ہماری راہ سے روکتے اور رکتے ہیں، ہمارے منع کردہ کاموں کو کر رہے ہیں، ہمارے احکام سے روگرداں ہیں، انہیں ہم نہ بخشیں گے، نہ خیر بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ ہاں، انہیں جہنم کا راستہ دکھا دیں گے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کو لے کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہیں، تمہارا ایمان نہ اللہ کو نفع یعنی فائدہ پہنچائے، نہ تمہارا کفر کرنا ہی اللہ کو ضرر پہنچائے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ یہی قول موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم بنی اسرائیل سے تھا کہ تم اور روئے زمین کے تمام لوگ بھی اگر کفر پر اجماع کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اللہ تو تمام جہان سے بے پرواہ ہیں، وہ علم والے ہیں، جانتے ہیں کہ مستحق ہدایت کون ہے اور مستحق ضلالت یعنی گمراہی کون ہے۔ وہ حکیم ہے، اللہ کے اقوال، اللہ کے افعال، اللہ کی شرع، اللہ کی تقدیر سب حکمت سے پر ہیں۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجوز حق اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ کے حکم ہے جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اللہ کے پاس کی روح ہیں، بس تم اللہ کو اور اللہ کے سب رسولوں کو مانو
اور نہ کہو کہ رب 3 ہیں، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہیں کہ اللہ کی اولاد ہو۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بس ہے کام بنانے والے۔ سامعین، ابھی اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسائیوں کا غلو۔ اہل کتاب کو زیادتی اور حد سے آگے بڑھ جانے سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے گزر گئے تھے اور نبوت سے بڑھا کر الہی مقام تک پہنچا رہے تھے، بجائے اطاعت کے عبادت کرنے لگے تھے، بلکہ اور بزرگان دین کی نسبت بھی ان کا عقیدہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ انہیں بھی جو عیسوی دین کے عالم اور عامل تھے معصوم محض جاننے لگے تھے، اور یہ خیال کر لیا تھا کہ جو کچھ یہ ائمہ دین کہہ دیں اس کا ماننا ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ سچ جھوٹ، حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے پرکھنے کا کوئی حق ہمیں حاصل نہیں، جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی ان یہودیوں اور نصارہ نے اپنے علماء اور راہباؤں کو رب کا درجہ دے دیا ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم ایسا نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑھایا، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، بس تم مجھے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اور رسول اللہ کہنا یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر۔ یہ حدیث بخاری وغیرہ میں بھی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد، اے ہمارے سردار، اے سردار کے لڑکے، اے ہمارے سب سے بہتر اور بہتر کے لڑکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنی بات کا خود خیال کر لیا کرو، تمہیں شیطان ادھر ادھر نہ کر دے۔ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، یعنی محمد عبداللہ کا بیٹا، میں رب کا غلام اور اللہ کا رسول ہوں۔ قسم اللہ کی میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بڑھا دو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ پر افطرا نہ باندھو، اللہ کی بیوی اور اولاد مقرر نہ کرو، اللہ اس سے پاک ہیں، اس سے دور ہیں، اس سے بلند و بالا ہیں۔ اللہ کی بڑائی اور عزت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، اللہ کے سوا نہ تو کوئی معبود برحق ہے نہ رب۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہ صرف کلمہ کن کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں، جس کلمے کو لے کر جبریل علیہ السلام مریم صدیقہ علیہ السلام کے پاس گئے اور رب کی اجازت سے اسے ان میں پھونک دیا، پس عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چونکہ محض اسی کلمے سے بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے اور اسی خصوصیت سے کلمۃ اللہ کہا گیا۔ قرآن کی اور آیت میں ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام سچی ہیں، یہ دونوں یعنی مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم الآیہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنا کر فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ قرآن کریم میں اور جگہ اللہ کا فرمان ہے، والتی احصنت فرجہا الآیہ، یعنی مریم علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور ہم نے اپنی روح یعنی اپنی طرف سے بنائی ہوئی روح ان میں پھونکی اور خود اسے اور اس کے بچے کو لوگوں کے لیے نشان بنایا۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا سے آخر سورت تک۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بابت اور آیت میں ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، وہ ہمارے ایک بندے تھے جس پر ہم نے انعام کیا تھا۔ بس یہ مطلب نہیں کہ خود کلمہ رب عیسیٰ علیہ السلام بن گیا، بلکہ یہ کہ کلمہ رب سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اذ قالت الملائکۃ کی تفسیر میں جو کہا ہے، اس سے یہ مراد ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو جبریل علیہ السلام کی معرفت پھونکا گیا، اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے ایک اور لا شریک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہونے کی
اور عیسیٰ علیہ السلام کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دی، اور یہ مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے سے تھے جو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا تھا، اور اللہ کی پھونکی ہوئی روح تھے، اور جس نے جنت دوزخ کو برحق مانا، وہ خواہ کیسے ہی اعمال پر ہو، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں اتنی زیادتی متن حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آیت و حدیث میں روح منہ کہا ہے، ایسے ہی قرآن کی ایک آیت میں ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ الآیہ، اللہ ہی نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تمام کا تمام اپنی طرف سے، یعنی اپنی مخلوق سے، اور اپنے پاس سے یہی مطلب روح منہ کا ہے، یعنی اپنی مخلوق اور اپنے پاس کی روح سے۔ پس لفظ من تبعیض کے لیے نہیں، جیسے ملعون نصرانیوں کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک جز یعنی حصہ تھے، بلکہ من ابتدا کے لیے ہے، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں روح منہ سے مراد رسول منہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رسول، اور لوگ کہتے ہیں محبت منہ، لیکن زیادہ ظاہر پہلا قول ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں روح سے جو خود اللہ کی مخلوق ہے، پس آپ کو روح اللہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی پیدا کردہ اونٹنی اور بیت اللہ اللہ کا گھر کہا گیا ہے، یعنی صرف شرافت کے اظہار کے لیے اپنی طرف اللہ نے ان کی نسبت کی۔ اور حدیث میں بھی ہے رسول اللہ نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اللہ کے گھر میں جاؤں گا، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے گھر میں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کا یقین کر لو کہ اللہ واحد ہیں، اکیلے ہیں، ایک ہیں، بیوی بچوں سے پاک ہیں، اور یقین مان لو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک غلام ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ تم تین نہ کہو، یعنی عیسیٰ اور مریم کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ تعالی شرکت سے مبرہ اور پاک ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کے ایک یعنی تیسرے ہیں، وہ کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ اپنی اور اپنی والدہ کی عبادت کا حکم لوگوں کو تم نے دیا تھا، آپ صاف طور پر انکار کر دیں گے۔ نصرانیوں کا اس بارے میں کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے، وہ بے طرح بھٹک رہے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ مانتے ہیں، اور بعض شریک الہی مانتے ہیں یعنی اللہ کا شریک، اور بعض اللہ کا بیٹا معاذ اللہ کہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر 10 نصرانی جمع ہوں تو ان کے خیالات 11 ہوں گے۔ سعید ابن بطریق اسکندری جو 400 ہجری کے قریب گزرا ہے، اس نے اور بعض ان کے اور بڑے علماء نے ذکر کیا ہے کہ قسطنطین بانی قسطنطینیہ کے زمانے میں اس زمانے کے نصرانیوں کا اس بادشاہ کے حکم سے اجتماع ہوا جہاں 2000 سے زیادہ ان کے لاٹ پادری تھے۔ پھر اس قدر اختلاف آپس میں کیا کہ کسی بات پر 70-80 آدمی سے زیادہ اتفاق ہی نہیں کر سکے۔ 10 کا ایک عقیدہ ہے، 20 کا ایک خیال ہے، 40 اور ہی کہتے ہیں، 60 اور طرف جا رہے ہیں۔ غرض ہزارہ کی تعداد میں سے بمشکل 318 آدمی ایک قول پر جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے اسی عقیدے کو لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا، اور اسی کی تائید و نصرت کی، اور ان کے لیے کلیسے اور گرجے بنا دیے، اور کتابیں لکھوا دی اور قوانین ضبط کر دیے۔ یہیں انہوں نے امانت کبریٰ کا مسئلہ گھڑا جو دراصل بدترین خیانت ہے۔ ان لوگوں کو ملکانیہ کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ ان کا اجتماع ہوا، اس وقت جو فرقہ بنا اس کا نام یعقوبیہ ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کے اجتماع میں جو فرقہ بنا اس کا نام نستوریہ ہے۔ یہ تینوں فرقے اقانیم ثلاثہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ ان میں بھی باہمی اختلاف ہے، اور ہر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک تو تینوں کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے باز آؤ، یہ باز رہنا ہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ اللہ تو ایک ہی ہے، وہ توحید والے ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اللہ کے ہاں اولاد ہو۔ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی ملکیت میں ہیں۔
سب اللہ کی غلامی میں ہیں اور سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ پھر مخلوق میں سے کوئی اللہ کی بیوی اور کوئی اللہ کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ کا فرمان ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، یعنی وہ اللہ تو آسمان و زمین کی ابتدائی آفرینش کرنے والے ہیں، یعنی ان سب کو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ مریم میں ہے وقالوا اتخذ الرحمن سے فردہ تک میں بھی اس کا مفصلاً انکار فرمایا ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی یا اولاد ہو۔ اللہ کسی کو اپنی بیوی یا اولاد بنانے سے پاک اور مبرہ ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار اور تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو۔ اللہ کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے، بس اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کریں گے۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائیں گے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادتی دیں گے، اور جن لوگوں نے ننگ و عار اور سرکشی و انکار کیا انہیں المناک عذاب کریں گے، اور وہ اپنے لیے سوائے رب کے کوئی حمایتی دوست اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور تمام فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اور بہترین فرشتے بھی اللہ کی بندگی سے تکبر اور کشیدگی نہیں کر سکتے، نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے، بلکہ جو جس قدر مرتبے میں قریب ہوتا ہے وہ اسی قدر رب کی عبادت میں زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، لیکن دراصل اس کا کوئی ثبوت اس آیت میں نہیں ہے، اس لیے یہاں ملائکہ کا عطف مسیح پر ہے اور استنکاف کے معنی رکنے کے ہیں، اور فرشتوں میں قدرت بنسبت مسیح علیہ السلام کے زیادہ ہے، اس لیے یہ فرمایا گیا اور رک جانے پر زیادہ قادر ہونے سے افضلیت لازم نہیں آتی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کو لوگ پوجتے تھے اسی طرح فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، تو اس آیت میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کی عبادت سے نہ رکنے والے بتا کر پھر فرشتوں کی بھی یہی حالت بیان کر دی ہے، جس سے ثابت ہو گیا کہ جنہیں تم پوجتے ہو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی یا ان فرشتوں کی عبادت کیسی؟ جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ یہ فرشتے تو اللہ کے بزرگ بندے ہیں، اور اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت سے رکے، منہ موڑے اور سرکشی کرے، وہ ایک وقت اللہ ہی کے پاس لوٹنے والا ہے اور اپنے بارے میں اللہ کا فیصلہ سننے والا ہے۔ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کا پورا ثواب بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ اجر تو یہ ہے کہ جنت میں پہنچا دیا، اور زیادتی و فضل یہ ہے کہ جو لوگ قابل دوزخ ہوں انہیں بھی ان کی شفاعت ہوگی جن سے انہوں نے بھلائی اور اچھائی کی تھی، لیکن اس کی سند ثابت شدہ نہیں۔ ہاں اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول پر ہی اسے روایت کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی عبادت و اطاعت سے رک جائیں اور اس سے تکبر کریں انہیں پروردگار دردناک عذاب کریں گے، اور یہ اللہ کے سوا کسی کو ولی اور مددگار نہ پائیں گے۔ جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں وہ ذلیل و حقیر ہو کر جہنم میں جائیں گے، یعنی ان کے انکار اور ان کے تکبر کا یہ بدلہ انہیں ملے گا کہ ذلیل و حقیر اور خوار و ناچار کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت و فضل میں لے لیں گے اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن لاجواب دلیل اور واضح نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو فرماتے ہیں کہ میری طرف سے کامل دلیل اور عذر و معذرت کو توڑ دینے والی چیز اور شک و شبہ کو الگ کرنے والی برہان تمہاری طرف نازل ہو چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف کھلا نور، صاف روشنی اور پورا اجالا اتار دیا ہے، جس سے حق کی راہ صحیح طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ ابن جریج رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر کریں، اللہ سے چمٹ جائیں، اللہ کی سرکار میں ملازمت کر لیں، مقام عبودیت اور مقام توکل میں قائم ہو جائیں، تمام امور اللہ ہی کو سونپ دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو تھام لیں، ان پر اللہ اپنا رحم کریں گے اور اپنا فضل ان پر نازل فرمائیں گے، نعمتوں اور سرور والی جنت میں انہیں لے جائیں گے، ان کے ثواب بڑھا دیں گے، ان کے درجے بلند کر دیں گے، اور انہیں اپنی طرف کی سیدھی اور صاف راہ دکھائیں گے جو کہیں سے ٹیڑھی نہیں، کہیں سے تنگ نہیں۔ پس مومن دنیا میں صراط مستقیم اور راہ اسلام پر ہوتا ہے، اور آخرت میں راہ جنت اور راہ سلامتی پر ہوتا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی نیک توفیق بخشے، آمین۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے نبی، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آیت میں لفظ کلالہ کی بابت صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ سلف کا موقف۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ اتری، اور آیتوں میں سب سے آخری آیت یستفتونک اتری ہے، یعنی یہی سورہ نساء کی آیت۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ نیز صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اپنی بیماری میں بے ہوش پڑا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے وضو کیا اور وہ پانی مجھ پر ڈالا جس سے مجھے افاقہ ہوا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وارثوں کے لحاظ سے میں کلالہ ہوں، میری میراث کیسے بٹے گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت فرائض نازل فرمائی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں اسی آیت کا اترنا بھی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ تم سے اے نبی پوچھتے ہیں، یعنی کلالہ کے بارے میں۔ پہلے یہ بیان گزر چکا ہے کہ لفظ کلالہ ماخوذ ہے اکلیل سے، جو کہ سر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوتا ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ کلالہ وہ ہے جس میت کے لڑکے پوتے نہ ہو، اور بعض کا قول یہ بھی ہے کہ جس کے لڑکے نہ ہو، جیسے کہ آیت میں ہے وَلَيْسَ لَهُ وَلَد،
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر جو مشکل مسائل پڑے تھے ان میں ایک یہ مسئلہ بھی تھا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں کی نسبت میری تمنا رہ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہماری طرف کوئی ایسا عہد کرتے کہ ہم اس کی طرف رجوع کرتے، دادا، کلالہ اور سود کے ابواب میں، کہ دادا کا وراثت میں کیا حصہ ہے اور کلالہ کا کیا حصہ ہے، اور سود کے کون کون سے ابواب ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ صحیح مسلم نے سنن نسائی الکبریٰ میں روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلالہ کے بارے میں نے جس قدر سوالات رسول اللہ سے کیے اتنے کسی اور مسئلے میں نہیں کیے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے میرے سینے میں کا چوکا لگا کر فرمایا کہ تمہیں گرمیوں کی وہ آیت کافی ہے جو سورہ نساء کے آخر میں ہے۔ سنن نبی داؤد، ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کلالہ کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا، تمہیں آیت الصیف کافی ہے، یعنی سورہ نساء کی یہی آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت موسم گرما میں نازل ہوئی ہوگی، واللہ اعلم۔ اور چونکہ رسول اللہ نے اس کے سمجھنے کی طرف رہنمائی کی تھی اور اس میں کفایت بتلائی تھی، اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے معنی پوچھنے بھول گئے، جس پر اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جناب فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا، پس فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان نہیں فرمایا؟ پس یہ آیت اتری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، جو آیت سورہ نساء کے شروع میں فرائض کے بارے میں ہے وہ ولد والد کے لیے ہے، اور دوسری آیت شوہر بیوی اور ماں زاد بہنوں کے لیے، اور جس آیت سے سورہ نساء کو ختم کیا ہے وہ سگے بہن بھائیوں کے بارے میں ہے جو رحمی رشتے عصبہ میں چلتا ہے۔ اس آیت کے معنی، ہلکہ کے معنی ہے مر گیا، جیسے اللہ کا فرمان ہے، کل شیء ہالک، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے بزرگ و برتر چہرے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ جیسے اور آیت میں فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی ہر ایک کو جو اس زمین پر ہے فانی ہے، اور آپ کے رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا جو جلال اور اکرام والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کا ولد نہ ہو۔ اس سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ کلالہ کی شرط میں باپ کا نہ ہونا نہیں، بلکہ جس کی اولاد نہ ہو وہ کلالہ ہے۔ بروایت ابن جریر رحمہ اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، لیکن صحیح قول جمہور کا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ کلالہ وہ ہے جس کا نہ ولد ہو نہ والد، اور اسی کی دلالت آیت کے اس کے بعد کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے جو فرمایا وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، یعنی اس کی بہن ہو تو اس کے لیے کل چھوڑے ہوئے مال کا آدھوں آدھ ہے، اور اگر بہن باپ کے ساتھ ہو تو باپ اسے ورثہ پانے سے روک دیتا ہے اور اسے کچھ بھی اجماعاً ملتا نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ کلالہ وہ ہے جس کا ولد نہ ہو، اور یہ تو نص سے ثابت ہے، اور باپ بھی نہ ہو یہ بھی نص سے ثابت ہوتا ہے، لیکن قدر غور کے بعد اس لیے کہ بہن کا نصف حصہ باپ کی موجودگی میں ہوتا ہی نہیں بلکہ وہ ورثے سے محروم ہوتی ہے۔ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے ابن جریر کی تفسیر میں منقول ہے کہ دونوں کا فتویٰ اس میت کے بارے میں جو ایک لڑکی اور ایک بہن چھوڑ جائے یہ تھا کہ اس صورت میں بہن محروم رہے گی، اسے کچھ بھی نہ ملے گا، اس لیے کہ قرآن کی اس آیت میں بہن کو آدھا ملنے کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور یہاں اولاد ہے، لیکن جمہور ان کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی آدھا لڑکی کو ملے گا بسبب فرض کے، اور آدھا بہن کو ملے گا بسبب عصبہ ہونے کے۔ صحیح بخاری میں ہے، اسود رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فیصلہ کیا کہ آدھا لڑکی کا اور آدھا بہن کا ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے لڑکی اور پوتی اور بہن کے بارے میں فتویٰ دیا کہ آدھا لڑکی کو اور آدھا بہن کو، پھر فرمایا ذرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ہو آؤ، وہ بھی میری موافقت ہی کریں گے۔ لیکن جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی انہیں سنایا گیا تو آپ نے فرمایا
پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں اور راہ یافتہ لوگوں میں میرا شمار نہ رہے۔ سنو، میں اس میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آدھا تو بیٹی کو اور چھٹا حصہ پوتی کو، تو 2 ثلث پورے ہو گئے، اور جو باقی بچا وہ بہن کو۔ ہم پھر واپس آئے اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی، تو آپ نے فرمایا، جب تک یہ علامہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم میں موجود ہیں، مجھ سے یہ مسائل نہ پوچھا کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو، یعنی بھائی اپنی بہن کے کل مال کا وارث ہے، جبکہ وہ کلالہ مرے یعنی اس کی اولاد اور باپ نہ ہو، اس لیے کہ باپ کی موجودگی میں تو بھائی کو ورثے میں سے کچھ بھی نہ ملے گا۔ ہاں، اگر بھائی کے ساتھ ہی اور کوئی مقررہ حصے والا وارث ہو، جیسے خاوند یا ماں جایا بھائی، تو اسے اس کا حصہ دے دیا جائے گا اور باقی کا وارث بھائی ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرائض کو ان کے اہل سے ملا دو، پھر جو باقی بچے وہ اس مرد کا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں مال متروکہ کے 2 ثلث ملیں گے۔ یہی حکم 2 سے زیادہ بہنوں کا بھی ہے۔ یہیں سے ایک جماعت نے 2 بیٹیوں کا حکم لیا ہے، جیسے کہ 2 سے زیادہ بہنوں کا حکم لڑکیوں کے حکم سے لیا ہے، جس آیت کے الفاظ یہ ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اگر بہن بھائی دونوں ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہی حکم عصبات کا ہے، خواہ وہ لڑکے ہوں یا پوتے ہوں یا بھائی ہوں، جبکہ ان میں مرد عورت دونوں موجود ہوں، تو جتنا 2 عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرائض بیان فرما رہے ہیں، اپنی حدیں مقرر کر رہے ہیں، اپنی شریعت واضح کر رہے ہیں تاکہ تم بہک نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کے انجام سے واقف اور ہر مصلحت سے باخبر، بندوں کی بھلائی برائی کے جاننے والے اور مستحق استحقاق کو پہچاننے والے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی کے کجاوے کے پاس تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی سواری کا سر حذیفہ رضی اللہ عنہ کی سواری کے دوسرے سوار کے پاس تھا۔ جب یہ آیت اتری، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو سنائی، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو کہا، واللہ تم بے سمجھ ہو، اس لیے کہ جیسے مجھے رسول اللہ نے سنائی ویسے ہی میں نے آپ کو سنا دی، واللہ میں تو اس پر کچھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ پس فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، گو آپ نے ظاہر کر دیا ہو مگر مجھ پر تو کھلا نہیں۔ لیکن یہ روایت منقطع ہے۔ اسی روایت کی اور سند میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ یہ سوال اپنی خلافت کے زمانے میں کیا تھا، اور حدیث میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کلالہ کا ورثہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لیکن چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی پوری تشفی نہ ہوئی تھی، اس لیے اپنی صاحبزادی زوج رسول ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں ہو تو تم پوچھ لینا۔ چنانچہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایک روز ایسا ہی موقع پا کر دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تمہارے باپ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے تمہیں اس کے پوچھنے کی ہدایت کی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اسے معلوم نہ کر سکیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے تو بس میں اب اسے جان ہی نہیں سکتا۔ اور روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر جب حفصہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شانے پر یہ آیت لکھوا دی، پھر فرمایا کہ عمر نے تم سے اس کے پوچھنے کو کہا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ اسے ٹھیک ٹھاک نہ کر سکیں گے۔ کیا انہیں گرمی کی وہ آیت جو سورہ نساء میں ہے کافی نہیں؟ یعنی وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً۔ پھر جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو وہ آیت اتری جو سورہ نساء کے خاتمے پر ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے شانہ ڈال دیا۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے شانے کے ایک ٹکڑے کو لے کر فرمایا، میں کلالہ کے بارے میں آج ایسا فیصلہ کر دوں گا کہ پردہ نشی عورتوں تک کو معلوم رہے۔ اسی وقت گھر میں سے ایک سانپ نکل آیا اور سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ بس آپ نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل کا ارادہ
اس کام کو پورا کرنے کا ہوتا تو اسے پورا کر لینے دیتے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ مصدرک حاکم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے آخری وقت میں نے آپ سے سنا فرماتے تھے، قول وہی ہے جو میں نے کہا، تو میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا یہ کہ کلالہ وہ ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے، فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان کلالہ کے بارے میں اختلاف ہوا، اور بات وہی تھی جو میں کہتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سگے بھائیوں اور مازاد بھائیوں کو جبکہ وہ جمع ہوں ثلث میں شریک کیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے خلاف تھے۔ ابن جریر میں ہے کہ خلیفۃ المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک رقعے پر دادا کے ورثے اور کلالہ کے بارے میں کچھ لکھا، پھر استخارہ کیا اور ٹھہرے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار، اگر آپ کے علم میں اس میں بہتری ہے تو اسے جاری کر دیجئے۔ پھر جب آپ کو زخم لگایا گیا تو آپ نے اس رقعے کو منگوا کر مٹا دیا، اور کسی کو علم نہ ہوا کہ اس میں کیا تحریر تھا۔ پھر خود فرمایا کہ میں نے اس میں دادا کا اور کلالہ کا لکھا تھا، اور میں نے استخارہ کیا تھا، پھر میرا خیال ہوا کہ تمہیں اسی پر چھوڑ دوں جس پر تم ہو۔ تفسیر ابن جریر میں ہے، میں اس بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف کرتے ہوئے شرماتا ہوں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا کہ کلالہ وہ ہے جس کا ولد و والد نہ ہو، اور اسی پر جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین اور ائمہ دین رحمہم اللہ ہیں، اور یہی حال ائمہ ثلاثہ اور ساتوں فقیہوں کے مذہب کا ہے، اور اسی پر دلالت ہے قرآن کریم کی، جیسے کہ باری تعالیٰ نے اسے واضح کر کے فرمایا، اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ، سورہ نساء کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔